الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ سورہ آل عمران کی شروع کی 83 آیات عیسائیوں کے بارے میں، اور خصوصاً یمن کے اندر ایک علاقہ تھا نجران کے عیسائی، یہ نجران عیسائیوں کا علمی مرکز تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کی خبر آہستہ آہستہ جب وہاں تک پہنچی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہمارے جو عقائد ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم دلائل کے ساتھ حضور سے بحث کریں گے۔ تو وہاں سے 7 افراد پر مشتمل ایک بڑا قافلہ مسجد نبوی میں آیا اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے دلائل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلیم کیا، تم اپنا مذہب دلائل کی روشنی میں پیش کرو، میں اپنا مذہب دلائل کی روشنی میں پیش کرتا ہوں، اور دلائل کی بنیاد پر پھر فیصلہ کریں گے۔ تو یہ 83 آیات، یہ سورہ آل عمران جو قرآن کریم کی دوسرے نمبر کی سورت ہے، اگر سورہ فاتحہ کو شمار نہ کرے تو۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران حدیث کے اندر ان کو زہراوین کہا گیا ہے، 2 نور والی صورتیں۔ حالانکہ قرآن کی ساری صورتیں نورانی ہیں، مگر ان 2 صورتوں کے اندر دوسری صورتوں کے مقابلے میں نورانیت زیادہ ہے، اور دونوں کے درمیان مناسبت اتنی کامل ہے۔ سورہ بقرہ میں یہودیوں کا تذکرہ ہے اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ میں ایسی ہستی کا تذکرہ ہے جو بغیر ماں باپ کے دنیا میں آئی، کون؟ آدم علیہ السلام۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اس صورت کے اندر ایسی ہستی کا تذکرہ ہے جو بغیر باپ کے دنیا میں آئی۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ۔ کیسے گہری مناسبت ہے، مفسرین نے اتنی باتیں لکھی ہیں، اگر میں اس کو سنانے جاؤں گا۔ آپ معارف القرآن ادریسی دیکھیے، بہت علمی باتیں ہیں اس کے اندر، خیر اس میں مزید آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کیا مناسبت ہے۔ یہ 7 افراد پر مشتمل قافلہ آیا اور انہوں نے حضور سے آ کر مباحثہ کیا۔ مباحثے کو عربی کے اندر مجادلہ بھی کہتے ہیں، اس لیے سورہ آل عمران کا دوسرا نام سورہ مجادلہ بھی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نجران کے عیسائیوں کے درمیان مباحثہ اور مجادلہ ہوا، اس لیے اس سورت کا دوسرا نام سورہ مجادلہ بھی ہے۔ ایک سورہ مجادلہ 28ویں پارے کی پہلے نمبر کی سورت ہے، قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ، کہ ایک عورت کا مجادلہ، اس کا تذکرہ سورہ مجادلہ 28ویں پارے میں بھی ہے، تو وہ سورت کا پہلا نام سورہ مجادلہ ہے، اور سورہ آل عمران کا دوسرا نام سورہ مجادلہ ہے۔ پھر جب یہ آئے تو ان میں 3 لوگ ذی وجاہت تھے، پورا قافلہ ان سے ہی مشورہ کرتا تھا، عبد المسیح، ایہم اور ابو حارثہ۔ اس میں ابو حارثہ یہ بڑا پادری اور عالم تھا، اور لوگ اس کی علم کی بنیاد پر اس کی قدر کرتے تھے۔ یہ 3 بات کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ حضور سب برداشت کر رہے تھے۔ مسجد نبوی میں مسجد اقصیٰ کے سامنے رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، حضور نے برداشت کیا، لیکن دلائل کے ساتھ گفتگو کرنا حضور نے پسند کیا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ پیش کیا کہ ہم ان کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا ہم ان کو مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا دلائل پیش کریں، تو انہوں نے دلائل پیش کیے کہ دیکھیے قرآن کی صراحت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریض پر ہاتھ پھیر دے تو اس کو شفا مل جاتی ہے، مٹی کی مورت اور صورت بنا کر پھونک مارتے ہیں تو چڑیا ہو کر کے اڑ جاتی ہے۔ وما تدخرون فی بیوتکم، تمہارے گھروں میں کیا کیا جمع کرو گے اور تم کیا کھاؤ گے، مستقبل کی خبر خود دے رہے ہیں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ خدا ہے، کیونکہ یہ ساری باتیں خدائی باتیں ان کے اندر پائی جا رہی ہیں، اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، کیوں؟ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے وہ کیا ہے؟ خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ انہوں نے دلائل کی روشنی میں
اپنا عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا. سمجھ میں آیا ان کا عقیدہ؟ اور دلائل بھی کتنے مضبوط دلائل بظاہر نظر آ رہے ہیں، مگر قرآن کی روشنی میں وہ ہوا اب منصورہ ہو گئے، ہوا میں اڑ گئے. اللہ تعالیٰ نے 83 آیات ان کی تردید کے اندر سورہ آل عمران میں نازل فرمائی. سب سے پہلی آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اس اللہ کی سب سے پہلی صفت جو بیان کی گئی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. یہ سب سے پہلی دلیل اللہ کی طرف سے حضور کو بتائی گئی. یہ دلیل عیسیٰ علیہ السلام پر فٹ کیجئے، کیا وہ ہمیشہ سے زندہ ہے؟ ان کی صورت تو ماں کے پیٹ میں تیار کی گئی ہے اور قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور اپنی طبعی موت مریں گے اور حضور کے پاس ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہاں ان کا مدفن ہوگا. تو اللہ کی سب سے پہلی صفت ان کے اندر نہیں پائی جا رہی تو وہ خدا کیسے ہو سکتے؟ پھر فرمایا القیوم، اللہ وہ ذات ہے جو پوری کائنات کی نگہبان ہے، پوری کائنات کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. یہ بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر نہیں پائی جا رہی. تیسری دلیل ذکر کی گئی، اللہ وہ ذات ہے جس نے قرآن اتارا، جس نے تورات اتاری، جس نے انجیل اتاری. انجیل کس کے اوپر اتری؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. خدا وہ ہوتا ہے جو وحی اتارتا ہے، خدا پر کبھی وحی نہیں اترتی. عیسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کے رسول ہے. کیونکہ خدا پر وحی نہیں آتی، خدا خود وحی نازل کرتا ہے. آگے ایک اور دلیل دی گئی، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بڑا زبردست اور طاقتور ہے، کسی سے دبتا نہیں ہے. اور خود عیسائیوں میں ایک جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے گھیر لیا اور کمرے میں گھس کر کے ان کو سولی پر لٹکایا. کیا خدا بندوں کے سامنے عاجز ہو جائے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. تو تمہارے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود خدا کیسے ہو سکتے کہ جو بندوں سے اپنے آپ کو بچا نہ سکے اور مغلوب ہو گئے؟ ذو انتقام، اللہ تو بڑا زبردست انتقام لینے والا ہے. تمہارے عقیدے کے مطابق ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ آج جو آیت دوسرے صفحے کی پیش کی گئی، وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، انہوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے نہ ان کو سولی دی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھایا ہے. ہم تمہارے عقیدے کے مطابق بات کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پر لٹکایا تو بدلہ بھی نہیں لے سکے. ارے خدا تو انتقام لینے والی ذات ہے، جب پکڑ کرنے پر آتی ہے تو سامنے ٹک نہیں سکتا کوئی. یہاں عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چلائے جانے کا انتقام نہیں لے سکے تو وہ کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری ماں کے پیٹ میں صورتوں کو تیار کرتا ہے. تو اللہ تو صورتیں بناتا ہے، نہ یہ کہ اس کی صورت کوئی اور بناتا ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بنائی گئی ہے، خدا کی صورت بنائی نہیں جاتی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے. ایک دلیل انہوں نے اس بات پر پیش کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ہم خدا کا بیٹا مانتے ہیں. کیوں؟ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے پھر آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں. بغیر باپ کے پیدا ہونے سے خدا کا بیٹا بن جائے تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے سے پھر وہ خدا بن جانا چاہیے. تو آدم علیہ السلام کو تو خدا ماننا چاہیے. کتنے صاف الفاظ کے اندر قرآن ایسے مسکت دلائل پیش کر رہا ہے کہ سامنے والا کبھی جواب نہیں دے سکتا. اس میں تدبر اور غور و فکر کی کمی ہے. ایسے دلائل اور 83 آیتوں تک سمجھایا گیا ہے مگر اس کے باوجود بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے 3 آپشن رکھے.
اگر ان دلائل کے بعد بھی تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسے عقائد سے باز نہیں آنا چاہتے، مسلمان ہو جاؤ۔ اگر مسلمان نہیں بننا ہے تو ٹیکس دے کر کے ہماری حکومت میں رہو، تمہاری جان کی حفاظت ہوگی، مال کی حفاظت ہوگی۔ اگر ٹیکس بھی ادا نہیں کرنا تو جاؤ اور جنگ کی تیاری کرو، ہم بھی تم سے دو دو ہاتھ کرنے کو تیار۔ انہوں نے تینوں باتوں میں سے ایک بات کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ پھر آیت مباہلہ اتری ہے۔ مباہلہ کہتے ہیں دلائل کے باوجود بھی کون سی بات برحق ہے اور کون سی بات باطل ہے یہ بھی اگر واضح نہ ہو تو پھر دونوں جماعتیں مل کر یہ بد دعا کرے کہ اگر میں اپنے عقیدے میں جھوٹا ہوں تو اللہ کی لعنت میرے اوپر، اور سامنے والی جماعت بھی یہ بد دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں اس کی دعوت دی گئی، آپ مباہلے کے لیے ان کو بلائیں اور ایک میدان کے اندر جمع ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین، حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو لے کر میدان میں نکلے اور کہا کہ تم بھی آؤ اور میں بھی اپنے خاندان کو لے کر کے آتا ہوں، اور ہم اللہ سے بد دعا کرے کہ اگر میں ناحق ہوں تو اللہ مجھے اپنی رحمت سے دور کر دے اور ختم کر دے، اور اگر تم ناحق پر ہو تو اللہ تمہیں ختم کر دے۔ یہ آخری درجے کی بات ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کو لے کر گھر کے باہر نکلے تو ان کے 3 افراد نے کہا ارے تم ان معصوم اور نورانی چہروں کے مباہلے کے لیے نکلے ہو، خدا کی قسم اگر ان کے ہاتھ آسمان کی طرف اڑ جائے تمہارا وجود اس سرزمین پر مشکل ہو جائے، تم ان کی 3 باتوں میں سے کوئی بات تسلیم کر لو، صلح کر لو، مباہلے میں سراسر تمہاری ہلاکت ہونے والی ہے۔ پھر مباہلہ انہوں نے نہیں کیا، ورنہ ان کی ہلاکت یقینی تھی۔ پھر انہوں نے صلح کر لی، یا رسول اللہ ہم ٹیکس دے کر کے آپ کی حکومت کے اندر رہیں گے۔ تو ان آیات کے اندر اسی مباہلے کا بھی تذکرہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آیت اللہ تعالیٰ نے دعا کی شکل میں ایمان والوں کو ایسی بتائی ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں وہ کفار پر غالب آ سکتے ہیں۔ اور یہ آیت کب نازل ہوئی؟ غزوہ احزاب، جس کو قرآن کی اصطلاح کے مطابق کہا گیا اور تاریخ کی کتابوں میں جس کو غزوہ خندق کہا گیا۔ بدر اور احد کے بعد تیسری جو جنگ ہوئی ہے جس میں بے شمار پارٹیاں ایک ساتھ مل گئی تھی، یہ سورہ احزاب میں آ رہا ہے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ اس وقت کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور مدینہ کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اطراف میں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا تھا، اور 40 ہاتھ خندق کھودنے پر 10 آدمیوں کی جماعت کو متعین کیا تھا، اور خندق کھودنے میں جو سب سے زیادہ ماہر تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کے خندق میں رکاوٹ پیدا ہو گئی کہ ایک بڑی چٹان نکل آئی۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے ایک کدال ماری، اندر سے ایسی روشنی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیرا کے محلات مجھے دکھائے گئے۔ دوسری مرتبہ کدال ماری، 1/3 اور چٹان ٹوٹ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روم کے سر کا محلات مجھے دکھائے گئے۔ پھر تیسری ضرب ماری اور چٹان پاس پاس ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صنعا یمن کے اونچے اونچے محلات مجھے دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو بشارت دے رہے تھے ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ میری امت کے وہ افراد جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑا نہیں ہے، مدینے کی حفاظت کے لیے خندق کھودنی پڑ رہی ہے، ان قریب روم اور فارس کے بادشاہوں کے تاج ان کے قدموں میں ڈال دیے جائیں گے اور کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ قطان کے کپڑے سے ناک صاف کرے گا۔ منافقین نے جب یہ بشارت سنی تو ان کا تو کام تھا، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا یہ کیسا رسول ہے جو ایسے لوگوں سے ایسے وعدے کر رہا ہے، روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بدن پر کپڑا نہیں ہے، حفاظت کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے، کھانا نہیں مل رہا ہے تو پیٹ پر پتھر باندھے جا رہے ہیں،
اور ایسے ساتھیوں سے کیسے وعدہ کر رہا ہے کہ ان قریب روم اور فارس کے محلات کے یہ لوگ مالک بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت اتاری، قل اے نبی آپ فرما دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ اے سلطنت کے بادشاہ، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، جو بظاہر دنیا کی نگاہ میں آج ذلیل نظر آ رہے ہیں تو عزت کی چوٹیوں پر بٹھانا چاہے تو بٹھا سکتا ہے، تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. بیدک الخیر، تیرے قبضے میں خیر ہی خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دین کے اندر داخل کر کے دین کو بڑا بنا دیتا ہے. سال میں ایک موسم ایسا بھی آتا ہے کہ رات دین کے اندر داخل ہو گئی اور دن 14 گھنٹے کا ہو گیا، رات 10 گھنٹے کی ہو گئی. دیکھ رہے ہیں نا، 14 گھنٹے کا روزہ ہے اور رات 10 گھنٹے کی ہے. وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دین کو تو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو بڑی بنا دیتا ہے کہ رات 14 گھنٹے کی ہو جاتی ہے اور دن 10 گھنٹے کا ہو جاتا ہے. یہ کاریگری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. تو آج کسی کے پاس حکومت ہے، کل تو چھین کر کے کسی اور کا حکومت کا مالک بنا دیتا ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، تو ہی زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. مرغی کا چوزا زندہ ہے، نکلتا ہے کس سے؟ مردے سے، یعنی انڈے سے نکلتا ہے جس میں کوئی جان نہیں ہے. انسان جو زندہ ہے منی کے نطفے سے نکالتا ہے جس میں کوئی جان نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، تو مردے کو زندے سے نکالتا ہے. مرغی کے پیٹ سے جو مرغی زندہ ہے مردے کو نکالتا ہے، یعنی انڈے کو نکالتا ہے. انسان جو زندہ ہے اس سے منی کے قطرے کو نکالتا ہے جو مردہ ہے. دانا جو مردہ ہے اس سے درخت کو نکالتا ہے جو ایک زندہ ہے. آج سائنس ثابت کر چکی ہے کہ اس میں حواس ہے. تو اللہ تو اتنی قدرت کا، بڑی قدرت کا مالک ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے اگر اس تفسیر کو عام کر دیا جائے تو وہ ہے جو مومن سے کافر کو پیدا کرتا ہے اور کافر سے مومن کو پیدا کرتا ہے، عالم سے جاہل پیدا کرتا ہے اور جاہل سے عالم بھی پیدا کرتا ہے. آزر کے گھر میں خلیل اللہ پیدا ہو رہے ہیں، آزر کے گھر میں خلیل اللہ پیدا ہو رہے ہیں، اور فرعون کے گھر میں اور حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں بیٹا کافر ہے رہا. یہ اللہ کی قدرت ہے. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ایمان والی ہے اور لوط علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کی بیوی کافرہ. ترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ جس کو توفیق دینا چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. بہت سے لوگ حضور کے قریب ہونے کے باوجود محروم رہے اور دور رہنے کے باوجود زنجیر میں پکڑ کر اسلام میں داخل کیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کوئی بات فرمائے اور اس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو بلکہ حدیث میں ہو تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے جو اللہ کا کلام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد جو شخص سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور یہ آیت پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو موت کے بعد فوراً جنت کے اندر داخل کریں گے. 70 مصیبتیں اس کی دور کریں گے، 70 ضرورتیں اللہ تعالیٰ اس کی پوری کریں گے اور حاسدین سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور ان پر اللہ تعالیٰ غلبہ بھی عطا فرمائیں گے. یہ اس آیت کی فضیلت ہے. کون سی آیت؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. یہ سورہ آل عمران کی 26ویں اور 27ویں نمبر کی آیات ہے. یاد رکھیے اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے. رمضان میں اس کو یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے. آگے سورہ آل عمران کا جو نام رکھا گیا ہے آل عمران،
آل کے معنی اولاد اور خاندان ہوتے ہیں، اور عمران حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بھی عمران تھا۔ یہاں کون سے عمران مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا مراد ہے۔ یہ بیت المقدس کے امام تھے، اور ان کی بیوی جنہوں نے منت مانی تھی جب وہ امید سے تھی، ان کی بیوی کا نام تھا حنا بنت فاقوزہ۔ انہوں نے منت مانی کہ یا اللہ میں امید سے ہوں، اگر میں نے لڑکے کو جنم دیا تو میں اس لڑکے سے دنیا کا کوئی کام نہیں لوں گی، وہ دین کے کام کے خاطر آزاد ہوگا، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ یہ منت پہلے زمانے میں تھی، مگر اس کی صورت آج بھی باقی ہے کہ اللہ نے مجھے اگر 2 بیٹے دیے تو ایک میں بیٹے کو عالم دین بناؤں گا، اس کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ ارے نیت کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ میں تو اللہ سے اوپر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت تو مجھے انشاءاللہ دکھائے گا کہ ہمارے ان گھروں کے اندر ہر گھر میں حافظ قرآن ملے گا، اور مسجد میں ان کو جگہ بھی نہیں ملے کہ قرآن پڑھانے کی، ہر گھر میں تراویح ہوگی انشاءاللہ۔ نہیں، انشاءاللہ میں جان نہیں ہے، نوازنے والی ذات اس کی وہ ہے، ہمیں تو صرف ارادہ کرنا ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیشہ ایسی بستیوں سے جو دین سے دور ہے، ایسی بستیوں سے اللہ نے دین کے کام کو اٹھایا ہے، اس لیے ہم نا امید نہ رہے، ہماری مستورات بانج نہیں ہوئی، آج بھی شیخ الحدیث کو جن سکتی ہے، آج بھی بہترین عالم دین کو پیدا کر سکتی ہے، آج بھی بہترین شاندار قرآن پڑھنے والے کو جن سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ خیر، حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی یہ امید کر رہی ہے اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو بیت المقدس کے لیے وقف کروں گی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو امید لگائے ہوئے ہوتا ہے اس کے برعکس ہوتا ہے۔ اس لیے اکابر فرمایا کرتے تھے عرفت بنقص العزائم، میں نے تو اللہ کو عزائم کے ٹوٹنے میں پہچانا ہے۔ بہت سی مرتبہ ارادہ یہ ہوتا ہے یہ کام ہو جائے تو بس سب کچھ ہو گیا، مگر اس کے خلاف ہوتا ہے، اسی وقت اللہ ہی یاد آتے ہیں، یار اللہ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے۔ بہت سی مرتبہ امید لگائے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس مرتبہ تو بیٹی کی امید ہے مگر بیٹا پیدا ہو جاتا ہے، یہ اللہ اپنی شان سے دیتا ہے، ہم اپنی حیثیت کے موافق مانگتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جو پیدا ہوئی اور حضرت عمران کی بیوی ذرا مایوس سی ہو گئی اور کہا یا اللہ انی وضعتها انثى، مجھے تو امید تھی کہ میں بیٹے کو جنوں گی مگر یہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، تم نے بیٹا اپنی حیثیت کے موافق مانگا تھا، ہم نے بیٹی اپنی شان کے موافق دی ہے، ہماری شان کہا اور تمہاری حیثیت کہا۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا دولت دی تھی، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کے 20 سال تک مستقل وہ روتا رہا کہ اللہ میرا مال کا کوئی وارث نہیں ہے، مجھے صرف ایک بیٹا دے دے۔ تو وہ حاجب جو دربان تھا اس کے رونے کی وجہ سے اس کو بھی رونا آ جاتا تھا، تو وہ بھی دعا کرنے لگتا تھا یا اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، اگر ایک بیٹا اس کو دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا بھی دیا۔ 20 سال کے بعد آ کر وہی کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر بد دعا کر رہی ہے اللہ اس کو اٹھا رہے۔ تو ہم نے تو بیٹا دیا تمہاری حیثیت کے موافق، مگر اس بیٹے نے باپ کی زندگی کو اجیرن بنا دیا، اس لیے اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہو وہ عطا فرما، یا اگر بیٹا بھی مانگے تو اللہ عافیت والی اولاد عطا فرما، یہاں قید لگا دے کہ اللہ عافیت والی اولاد ہمیں عطا فرما۔ حضرت مریم ذرا نا امید سے ہو گئی، اللہ نے ان کو تسلی دی، اللہ تعالیٰ فرما دے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور ہم نے ان کا نام مریم رکھا۔ اور حضرت مریم کی والدہ فرماتی ہے جس وقت حضرت مریم پیدا ہوئی میں نے اس کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ تو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ دو ایسی شخصیتیں ہیں کہ پیدا ہوتے وقت شیطان نے ان کو کچوکا نہیں لگایا۔ جب بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے تو شیطان چھوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ رونے لگتا ہے، یہ ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا، کیونکہ دو کا تذکرہ تو ہے مگر حضور کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ حضور کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو اتنی عالی شان ذات ہے کہ شیطان بھی نہیں چھو سکتا۔ حضور فرماتے تھے میرا شیطان بھی مسلمان بن گیا ہے، فرما بردار بن گیا، مجھے برائی کا حکم ہی نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش کے وقت کیسے اس نے چھوا ہوگا۔ خیر، حضرت مریم کی والدہ نے حضرت مریم کو منت کے مطابق بیت المقدس کے حوالے کر دیا، اور شوہر یعنی حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد ہیں، ان کا تو انتقال ہو چکا تھا، تو حضرت مریم کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام بیت المقدس کے امام تھے، اور بڑے بڑے پادری اور علماء وہاں موجود تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت مریم جو اونچے خاندان کی بچی ہے ان کی ہم پرورش کریں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا حضرت مریم کی خالہ میرے گھر میں ہے تو وہ حضرت مریم کی ماسی ہے، یعنی ماں جیسی ہے، تو مجھے زیادہ حق بنتا ہے۔ لیکن دوسرے لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، تو سب نے یہ طے کیا کہ پورا اندازی کی جائے اور دریا کے اندر ہر ایک اپنا قلم ڈالے، پانی جس سمت بہ رہا ہے اگر قلم بھی اس سمت چلا گیا تو وہ حضرت مریم کی کفالت نہیں کرے گا، اور جس کا قلم مخالف سمت میں آ رہا ہے وہ حضرت مریم کی کفالت کرے گا۔ اور یہ پورا کھلا حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام پر، تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم کو اپنی کفالت میں دیا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو چکی تھی اور بیوی کی عمر 90 سال تھی، مگر لا ولد تھے، اولاد سے محروم تھے۔ جب بھی وہ دین کی دعوت کے لیے جاتے تھے تو بیت المقدس کے اندر ایک کمرے میں تالا لگا کر کے حضرت مریم کو چھوڑ کر کے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آ کر کے دیکھا تو تالا لگا ہوا ہے، پھر کھول کر کے دیکھا تو حضرت مریم کے سامنے بے موسم پھل رکھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا انا لکی ھذا یا مریم، مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے؟ تو بچی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہترین پرورش ہم نے حضرت مریم کی ہے۔ اس کا مفسرین نے ایک مطلب یہ لکھا ہے، ایک بچی مہینے کے اندر جتنی اس کی نشو نما ہوتی ہے حضرت مریم کی ایک دن میں ہوتی تھی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، بہترین انداز میں ہم نے حضرت مریم کی پرورش کی۔ کہ وہ بے موسم پھل دیکھ کر کے حضرت مریم نے اس کا جواب دیا انا لکی ھذا، یہ تو من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام سمجھ گئے بے موسم پھل ملنے کا وقت ہے تو بے موسم اولاد ملنے کا بھی وقت ہے، لہذا فوراً اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو سننے والا ہے۔ بس یہ دعا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ندا لگائی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، فرشتے آواز لگا رہے ہیں کب؟ جب حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ آپ کو بشارت دے رہا ہے بیٹے کی جس کا نام بھی اللہ نے رکھ لیا ہے، اور وہ ہے یحییٰ، مصدقا بکلمۃ من اللہ، جن کا پہلا وصف یہ ہوگا کہ وہ اللہ کے کلیمے سے پیدا ہونے والی ہستی کی تصدیق کریں گے، یعنی وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ میرے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آنے والے ہیں، تم ان کی تصدیق کرنا، یہ پہلی شان ان کی ہوگی۔ وہ سیدہ، اور وہ بڑے معزز ہوں گے، سید ہوں گے۔ تیسری صفت وہ حصورا، جائز ضرورتیں پوری کرنے سے بھی دور ہوں گے، یعنی وہ نکاح بھی نہیں کریں گے۔ وہ نبیہ، اور حضرت یحییٰ نبی بھی ہوں گے، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے بھی ہوں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کیفیت پوچھی، ہمیں بیٹا ہوگا تو کیا حالت ہوگی؟ کیا ہمیں جوانی دوبارہ واپس دی جائے گی
یا ہمیں اسی حالت کے اندر اولاد سے نوازا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہاری یہی حالت باقی رہے گی اور تمہیں اولاد ملے گی۔ تو کہا یا اللہ اس کی نشانی کیا ہوگی کہ بیوی امید سے ہو گئی ہے، ہم تیری تسبیحات میں مشغول ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 3 دن تک اشارے سے بات کرو گے اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس خود بیان کرتے رہو۔ کہ وہ اسی میں مشغول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بیٹے سے نوازا۔ پھر اس کے بعد آگے تذکرہ ہے کہ حضرت مریم سے جو اولاد ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے اور حضرت عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہے۔ آگے ان کا تذکرہ ہے، وقت ہو چکا ہے، تو انشاءاللہ چوتھے پارے کی شروع کی آیات کی تشریح بیان کی جائے گی۔